بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے ایسے عظیم نبی کے بارے میں بتائیں گے کہ جو 100 برس تک مردہ رہے اور پھر زندہ ہو گئے، اور اس موت کی نیند سے بیدار ہونے کے بعد انہوں نے کیا دیکھا۔ اللہ پاک کا ایک ایسا معجزہ جسے سن کر عقل انسانی حیران رہ جائے۔ نئے آنے والے ناظرین سے التماس ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ناظرین، حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ بنی اسرائیل بیت المقدس میں آباد تھے۔ جب وہ اپنے گناہوں، نافرمانی، فسق و فجور میں حد سے تجاوز کر گئے اور اپنے نبی کی اطاعت نہ کی تو بخت نصر نے بیت المقدس پر سخت حملہ کیا اور قبضہ کر لیا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کے ساتھ 6 لاکھ علمبردار یعنی جھنڈے اٹھانے والے تھے اور ہر جھنڈے کے نیچے بے شمار فوج تھی۔ اس نے بیت المقدس کو ویران کر ڈالا، بنی اسرائیل کی تقریباً 1/3 لوگوں کو قتل کر دیا اور 1/3 لوگوں کو شام کے علاقے میں بہت ذلت سے رکھا اور 1/3 کو قیدی بنا لیا، یعنی بنی اسرائیل کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ ان قیدیوں میں حضرت عزیر اور دانیال بھی تھے جو اس وقت بچپن کی عمر میں تھے۔ ناظرین، جب وہ بہت عرصے کے بعد کچھ لوگ قید سے آزاد ہوئے تو ان آزاد ہونے والوں میں حضرت عزیر بھی تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس سے گزرے جو اس وقت برباد ہو چکا تھا۔ آپ ادھر ادھر پھرے لیکن آپ کو کوئی نظر نہ آیا، ہر طرف صرف ویرانی تھی۔ البتہ باغوں میں مختلف قسم کے درخت پھلوں سے بھرے ہوئے تھے، پھلوں کو کھانے والا کوئی نہ تھا۔ آپ نے کچھ انجیر اور انگور توڑ کر کھائے اور ان کا رس نکال کر پیا، اور کچھ انجیر اور انگور توشہ دان میں رکھ لیے اور کچھ رس بھی اپنے پاس رکھ لیا، اور وہاں کی ویرانی کو دیکھ کر اپنے ذہن میں یہ سوچ رہے تھے۔ اس ویرانی کو دیکھ کر بڑے تعجب اور افسردہ حال میں کہنے لگے کہ کیا رب اسے پھر سے زندہ کرے گا؟ یہاں پھر سے ویسی آبادی ہوگی؟ اس کی کیسی عظیم قدرت ہوگی؟ سوال رب کی قدرت میں شک کے طور پر نہیں تھا بلکہ اپنے تعجب کا اظہار تھا کہ کیا رب اس بستی والوں کو پھر سے زندہ کرے گا اور اس بستی کو دوبارہ آباد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت کاملہ پر مطلع کرنا چاہا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جس گدھے پر سوار تھے اسے باندھا اور اپنے کھانے پینے کے پھل وغیرہ اور انگور کا رس جو نچوڑ کر آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا انہیں قریب ہی رکھ کر آپ سو گئے۔ سوئے ہوئے حال میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر موت کو مسلط کر دیا۔ آپ کا گدھا بھی مر گیا، اور یہ واقعہ تقریباً دوپہر سے پہلے کا ہے۔ جس طرح نمرود کی ناک میں مچھر گھس گیا تھا، ایسے ہی بخت نصر کی ناک میں بھی مچھر گھس گیا تھا جس سے وہ مر گیا۔ اس طرح بنی اسرائیل کو آزادی مل گئی۔ تقریباً 70 سال کے بعد فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا تو اس نے بیت المقدس کو پہلے سے بھی بہت بہتر طور پر آباد کر دیا۔ بنی اسرائیل جو بخت نصر کے مظالم کی وجہ سے ادھر ادھر بکھر گئے تھے پھر بیت المقدس میں آباد ہو گئے، اور 30 سال تک یہ لوگ کافی حد تک بہتر حالت میں آ گئے اور ان کی نسل میں بھی اضافہ ہو گیا۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ اتنے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت کاملہ سے لوگوں کی نگاہوں سے مخفی رکھا اور آپ کو درندے، پرندے، چرندے وغیرہ بھی اتنا عرصہ نہ دیکھ سکے۔ آپ پر وفات صبح کے وقت دوپہر سے پہلے آئی تھی اور آپ زندہ شام کے وقت ہوئے۔ یہی وجہ تھی کہ جب رب نے آپ سے پوچھا کہ کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہو تو حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم، یعنی آپ کا خیال تھا کہ میں آج صبح ہی یہاں لیٹا ہوں، اس لیے آپ نے 1 دن کہا، پھر خیال کیا ابھی تو 1 دن بھی مکمل نہیں ہوا بلکہ دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کو یہاں سوئے ہوئے 100 سال ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ کہ مالک الملک کی کتنی عظیم قدرت ہے۔ 100 سال عزیر علیہ السلام پر موت طاری رہی، جسم مکمل طور پر محفوظ رہا، کھانے پینے کی اشیاء جوں کی توں رہی، اور آپ کے سامنے رب تعالیٰ نے گدھے کو دوبارہ زندہ کر کے اپنی قدرت کا مشاہدہ کروا دیا۔ گدھے کی ہڈیوں کو حکم ہوا جو آپس میں آ کر مل گئیں۔
آپ کے سامنے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا کر گدھے کو آواز دی گئی کہ اب تم زندہ ہو جاؤ اللہ کے حکم سے، اور وہ زندہ ہو گیا، اور یہ سب کچھ آنن فانن ہو گیا۔ اب آپ زندہ ہو کر شہر میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ شہر تو پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے آباد ہے۔ 100 سال موت کی نیند سونے سے پہلے حضرت عزیر علیہ السلام اسی بارے میں سوچ رہے تھے کہ کیا یہ شہر کبھی دوبارہ آباد ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال موت کی نیند سلانے کے بعد بیدار کر کے سب کچھ دکھایا، اور جب بنی اسرائیل کے نئے نئے لوگ دیکھے جو آپ کے بعد پیدا ہوئے تھے، آپ پر جب موت مسلط ہوئی تھی، اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 برس تک تھی، اور اب بھی وہی 40 برس تھی۔ شہر سے باہر جب آپ گئے تو آپ کے بیٹے کی عمر 18 برس تھی، اور اب اس کی عمر 118 برس تھی، یعنی کہ والد کی عمر 40 برس ہی تھی اور آپ کے بیٹے کی عمر 118 برس ہو چکی تھی، بلکہ آپ کے پوتے بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ جب اپنے مکان میں تشریف لائے تو وہاں آپ کی ملاقات ایک بڑھیا سے ہوئی جو آپ کی لونڈی ہوا کرتی تھی۔ اب اس کی عمر 120 سال ہو چکی تھی، بڑھاپے کی وجہ سے ٹانگیں کمزور ہو چکی تھی اور چلنے سے عاجز ہو چکی تھی، بینائی جا چکی تھی۔ 100 سال گزر جانے کی وجہ سے مکانات کے نقشے بدل چکے تھے، نئی تعمیرات کی وجہ سے آپ کو اپنے مکان کا صحیح تعین بھی نہیں تھا، یعنی یہ یقین نہیں تھا کہ یہ ہمارا ہی مکان ہے۔ اندازے سے گئے تھے۔ جب آپ نے بڑھیا سے پوچھا کہ عزیر کا یہی مکان ہے تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ اتنے عرصے بعد عزیر کا نام لینے والا کون ہے؟ وہ تو 100 سال سے گم ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال مردہ رکھ کر دوبارہ زندہ فرما دیا ہے۔ اس بڑھیا نے کہا کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ مجھے نظر عطا کرے، میں تمہیں دیکھ کر پہچان سکوں، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ عزیر کی دعا قبول فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی دعا کے قبول ہونے کی وجہ سے بھی یقین آ جائے گا کہ آپ ہی عزیر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اسے نظر مل گئی اور اس کی ٹانگیں بھی ٹھیک ہو گئی اور وہ چلنے کے قابل ہو گئی۔ اب اس نے آپ کو پہچان لیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے اور دوسرے اہل خانہ کے پاس آئی کہ عزیر آ گئے ہیں، تو سب لوگ سن کر تعجب کر رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ عزیر 100 سال بعد آ گئے ہوں۔ اس بڑھیا نے بتایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ رہے کہ مجھے ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے نظر عطا کی اور چلنے پھرنے کے قابل بنا دیا۔ آپ کے بیٹے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان سیاہ بال چاند کی شکل میں تھے۔ جب آپ کے کندھوں کو دیکھا گیا تو اسی طرح بال موجود تھے۔ بخت نصر نے توریت کے تمام نسخے جلا دیے تھے۔ توریت کسی کو نہ یاد تھی، بلکہ پہلی کتاب صرف انبیاء کرام کو ہی یاد ہوا کرتی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ اگر تم عزیر ہو تو توریت سناؤ۔ آپ نے انہیں تمام توریت لفظ ب لفظ لکھوا دی، کسی ایک حرف کا بھی فرق نہ آنے دیا۔ اس وقت ایک شخص بولا کہ میں نے اپنے دادا سے سنا تھا کہ بخت نصر کے مظالم کی وجہ سے میرے دادا نے توریت کا ایک نسخہ دفن کر دیا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس نسخے کے دفن کی جگہ کی بھی نشاندہی فرمائی، اور جب وہ نسخہ نکالا گیا تو اس کا مقابلہ اس نسخے سے کیا جو آپ نے تحریر کروایا تو کسی ایک لفظ کا بھی فرق نہ پایا گیا۔ ناظرین، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا مثل اس کے جو گزرا اوپر بستی کے، حالانکہ وہ گری ہوئی تھی اوپر چھتوں کے۔ آپ نے کہا کیسے زندہ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے موت دی، مردہ رکھا 100 برس، پھر اٹھایا اسے اور کہا کتنا ٹھہرا؟ تو کہا ٹھہرا میں 1 دن یا کچھ حصہ دن کا۔ کہا بلکہ ٹھہرے ہو تم 100 برس۔ پس دیکھو تم اپنے کھانے پینے کی طرف، اب تک بو نہ لایا، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو جس کی ہڈیاں تک سلامت نہیں رہی، اور تاکہ کریں ہم آپ کو نشانی واسطے لوگوں کے، اور دیکھو گدھے کی ہڈیوں کی طرف کیسے اٹھاتے ہیں ہم ان کو، پھر پہناتے ہیں ہم ان کو گوشت۔ پس جب ان پر معاملہ ظاہر ہوا تو کہا میں جانتا ہوں بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔